بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2117 ہے اور آج سورۃ الحشر کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس کو، خاشعا، جھکنے والا، متصدعا، پھٹنے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ ترجمہ یوں ہے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ دوسری بات، ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جو انسان کو ہدایت کے راستے سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ تلاوت پر اکتفا کر کے زندگی پوری گزار لیں، بلکہ قرآن مجید تلاوت کی کتاب بھی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، رہنمائی حاصل کی جائے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، زندگی کا راستہ کیا ہے، کامیابی اور ناکامی میں فرق کیا ہے، عزت اور ذلت میں فرق کیا ہے، خیر اور شر میں فرق کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کیا ہے، پاک اور ناپاک میں فرق کیا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کیا ہے، نفع اور نقصان میں فرق کیا ہے، کامیاب اور ناکام میں فرق کیا ہے، جنت اور دوزخ میں فرق کیا ہے، دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے، توحید اور شرک میں فرق کیا ہے، آپس کے معاملات کیسے ہوں، زندگی کیسی گزاری جائے، طرز زندگی کیسی ہو، زندگی کا دستور کیسے بنایا جائے، شب و روز کیسے گزارے جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، مہمانوں کے ساتھ کیسے رہیں، اولاد کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہیں، انسانیت کا برتاؤ کس طرح کیا جائے، ساری چیزوں کی حقیقت قرآن مجید بیان کرتا ہے اور ہم سب کی رہبری کرتا ہے۔ یہ قرآن رہبری والی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس قرآن کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں اور اس کو صرف ایک شو پیس بنا کر ہم نے رکھا ہے، جہیز کا ایک آئٹم بنا کر رکھا ہے، جھگڑے کے وقت میں اٹھا کر قسم کھانے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پتا ہے تمہیں کہ جس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، اے انسانوں، ہم نے انسانوں پر اتارا، تمہاری ہدایت کے لیے اتارا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ اس قرآن کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی ان صفات کی وجہ سے جو اس نے اس کلام میں بیان فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ذوالجلال والاکرام، السمیع البصیر، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فاطر السماوات والارض، خالق السماوات والارض،
العزیز الغفار المتکبر الجبار، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. یہ صفتیں جو ہیں ایسی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر یہ پہاڑ پر اتار دی جاتی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. وہ پہاڑ اپنی سختی اور حجم کے باوجود بھی اس کلام سے نصیحت حاصل کرتا اور اپنے آپ کو اس کلام کے تابع بنا لیتا. مگر تم لوگ اے کافرو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت دل ہو کہ تمہارے دلوں پر اس کلام کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم اور سمجھ عطا کی ہے. کیا تم اس کلام کو پڑھ کر اسے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ جب یہ نبی تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو تمہارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟ تم تو انسان ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کلام کی حقانیت کو سمجھتے اور اسے بیان کردہ واقعہ سے سبق حاصل کرتے اور اللہ کے اس قہر اور عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے جو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان فرمائی تاکہ اس مثال کو تم اچھی طرح سمجھ پاؤ اور پھر اس سے نصیحت اور سبق حاصل کرو اور اپنے آپ پر غور کرو کہ کیا واقعی ہمارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان پر اس عظیم کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے محمد، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اگر وہ کتاب ہم کسی سخت پہاڑ پر اتارتے تو اسے وہ سنبھال نہ پاتا اور اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا اور آپ کو اتنی قوت عطا کی کہ آپ اس کلام کو اپنے سینے میں اتار سکو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی وحی مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ سیر و صورت مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ حالت ختم ہو جاتی ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو مجھے بتلایا گیا. اور کبھی ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھے وہ وحی سناتا ہے تو میں اسے یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے دنوں میں وحی اترتے دیکھا کہ جب وحی کا نزول ختم ہو جاتا تو آپ کی پیشانی سے پسینے بہنے لگتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.